معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم نے الحمدللہ سورۃ الاحقاف سے سورۃ طور کے جو مضامین ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ 7 صورتیں ہیں۔ شروع میں پہلی مکی صورت ہے سورۃ الاحقاف، اور حوامیم میں سے یہ آخری صورت ہے، اور پھر 3 مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات، اور پھر 3 آخر میں مکی صورتیں۔ اس طرح 4 مکی صورتیں اور 3 مدنی صورتیں، یعنی 7 صورتیں ٹوٹل ہو۔ تو پہلی سورہ مبارکہ سورۃ احقاف جو حوامیم میں سے آخری ہے، 26ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا جو نام ہے احقاف، اس کے آگے تیسرے رکوع میں وہ نام موجود ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ آپ یاد کیجئے اپنے بھائی عاد کے بھائی کو، جو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، یعنی وہ قوم عاد میں سے تھے، ان کے جو نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام، تو انہیں اپنی قوم کو ڈرایا تھا احقاف کے پاس۔ احقاف حقف کی جمع ہے، الحقف، اور یہ بل کھاتے ہوئے بلند اور طویل ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، یعنی ریگستان کہہ لیں یا صحرا کہہ لیں، کیونکہ الربع الخالی یہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے عرب میں، اور اس میں تقریباً جو جزیرہ نمائے عرب ہے اس کا جو جنوبی حصہ ہے تقریباً 1/3 جو ہے وہ اس نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی جو رقبہ ہے وہ 2.5 لاکھ مربع میل ہے، اور 6,50,000 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی بہت بڑا ایریا ہے۔ اور اس میں کئی ملک جو ہے وہ ان میں یہ آتا ہے۔ سعودی عرب اس میں شامل ہے، عمان شامل ہے، UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، اور یمن۔ ان سب ملکوں میں ایک ہی صحرا چلتا ہے، بہت بڑا صحرا۔ اور چونکہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ آندھی کا عذاب تھا، قرآن کریم میں اس سورہ میں بھی ہے، دیگر مقامات پہ جہاں جہاں ذکر ہوا، مثلا سورۃ احقاف کی آیت ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد جو تھی انہیں ہلاک کیا گیا گرجتی ہوئی تیز آندھی سے، بعد سرسر، تیز آندھی جو جس کے اندر گرج تھی خوفناک قسم کی، تو اس سے تباہ ہوئے۔ تو اس کے تحت علماء نے کہا ہے کہ یہ جو پورا 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک صحرا ہے، تو اسی صحرا کے اندر وہ جو تیز آندھی چلی، جس کا آگے ذکر بھی ہے کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن تیز آندھی چلتی رہی مسلسل۔ تو یہ جو بستیاں تھیں قوم عاد کی جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کو اور اللہ کے نبیوں کو، تو پوری بستیاں انہیں ریت کے ٹیلوں میں ہی اندر بند ہو گئی۔ یہ ان کے عذاب کی کیفیت تھی کہ وہ سارے کے سارے جو علاقے تھے اسی ریت کے اندر۔ تو یہ عذاب کی ایک کیفیت ہے۔ تو اس صحرا کے اندر کئی لوگوں نے، آرکیالوجسٹ نے یہ کوشش کی ہے، تو اس کے آثار بھی جو کھنڈرات ہوتے ہیں وہ کئی دستیاب ہوئے ہیں، اور یہ کسی زمانے کا راستہ۔ اب تو کوئی شخص ہمارے جو عموماً ان صحراؤں میں یا پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں شوقین، تو کسی کے لیے صحرا کو عبور کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی ریت ہے کہ انسان یا جو بھی سواری بھی اگر استعمال کر سکے، ویسے تو ہاں اب تو کوئی سواری بھی استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن انسان پیدل بھی ہو تو اس کے اندر دھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہے، کئی جگہ اتنی پتلی ریت ہے اور وہ اتنی نرم ہے کہ انسان اس کے اندر جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو درمیان سے عبور کرنا یا کسی طریقے سے اب ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ کا نام ان کے اسی صحرا کی نسبت سے ہے کہ چونکہ اسی جگہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو سورت کا نام اسی احقاف ٹیلوں کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اور پھر اس کی مکی صورت ہے، اور وہی مکی صورتوں والے جو موضوعات ہیں، یعنی توحید، رسالت اور یوم آخر، اور پھر قرآن کریم کی عظمت اور شان جس سے صورت کا آغاز ہوتا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ
پیاری کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی نشانیاں، اپنے وجود کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو کائنات میں بکھری ہیں۔ پھر معبودان باطل کا ذکر ہے، کفار جن کی پوجا کرتے تھے، تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارے، اس کی عبادت کرے، کہ جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا۔ اور وہم عن دعائہم غافلون، اور نہ ہی وہ ان کی پکار سنتے ہیں، اس سے بھی غافل ہے۔ تو یہ ان کو پکارتے ہیں، ان بتوں کو، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو آواز دیتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، کہ جو کبھی بھی ان کی پکار سن بھی نہیں سکتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب جمع کیے جائیں گے یہ لوگ قیامت کے دن، تو یہ جن کی آج پوجا کرتے ہیں یہ اس دن ان کے دشمن ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ان کو کہ ہماری عبادت کریں، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں۔ ظاہر وہ اپنی عبادت کا پیغام تو نہیں لے کے آئے تھے، جو انبیاء تشریف لائے، اچھے لوگ آئے، وہ پیغام تو یہ دیتے رہے کونوا ربانیین۔ کسی نے نہیں کہا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن۔ تو جب کسی نبی نے، ان عظیم ہستیوں نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، اپنی طرف اس لیے متوجہ کیا کہ اللہ سے ملانا چاہتے تھے، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، تو پھر ان کو چھوڑ کر، ان کے پیغام کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے سمجھنا کہ ہماری بات بھی سنیں گے اور پھر وہ پورا بھی کریں گے، تو قرآن کریم نے ان کو گویا تان فرمایا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں یہ اعلان کیا گیا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ میں کوئی انوکھا اور نیا قسم کا رسول نہیں ہوں، اسی طرح ہوں جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ نبوت و رسالت تک چل رہا ہے، اور میں خود بھی اپنے انجام سے باخبر نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف واحش کی جاتی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اور میرا علم سارے کا سارا اسی خالق کا بتایا ہوا ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم، جو بھی آپ نے خبریں دی ہیں جنت کی، دوزخ کی، حساب و کتاب کی، سوال و جواب کی، تو وہ ساری خبریں اسی وحدہ لا شریک رب کی طرف سے۔ اور پھر آپ کی نبوت و رسالت پر ایک شہادت کا ذکر ہے، شہید شاہد من بنی اسرائیل، تو اس کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ ویسے تو مکی صورت ہے، لیکن اس میں 3 آیات ہیں جو مدنی ہیں، ویسے مکی صورت ہے لیکن 3 آیتیں اس کی مدنی ہیں، اور ان میں سے یہ آیت بھی ہے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی گواہی کا ذکر ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر گواہی دی، اور وہ شخص ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے علماء میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کا نور عطا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ تو یہ آیت، ایک آیت یہ فرمایا انہوں نے، 3 آیتیں، ایک یہ ہو گئی، اور دوسری 2 آیتیں آگے اکٹھی ہیں جس میں حضرت انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا، اور 40 سالہ مومن کی ایک دعا ذکر کی گئی ہے۔ جب مومن 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ یہ دعا مانگتا ہے، لہٰذا ہم جتنے لوگ 40 کراس کر رہے ہیں تو انہیں قرآن کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا رکوع ہے 26ویں پارے کا اور سورۃ احقاف کا۔ پہلے حضرت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا، اور ماں کی قربانیاں جو ہیں انہیں یاد دلایا گیا، اور پھر فرمایا کہ جب مومن 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ دعا کرتا ہے۔ تو پہلی آیت میں یہاں دعا ہے، اور دوسری آیت جو ہے اس کے ساتھ اس میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، 15-16 آیتیں، کہ مومن کیا دعا مانگتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں یا میرے والدین پر فرمائی۔ یہ دعا کا پہلا حصہ ہے، اور شکر جو ہے اس کے لیے نعمت کا شعور ضروری ہے۔ پہلے تو نعمت کو نعمت سمجھے گا بندہ تو پھر ہی شکر ادا کرے گا۔ تو گویا یہ دعا کا حصہ ہے اور شامل ہے اس میں کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شعور عطا فرما، کہ میں ساری اپنی محرومی آج تک گنتا رہا ہوں 40 سال تک، اپنی جوانی کے اس نشے میں
اب کرم فرما کہ مجھے جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرا حصہ ہے دعا کا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے ان نیک کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ اب تک میں اپنی پسند کے مطابق جیتا رہا، 40 سال بعد مجھے اب اپنی ذات گرامی کی جو رضا ہے، جو خوشنودی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور تیسرا حصہ ہے دعا کا، وان اصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو نیک اور صالح بنا، یعنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا ہے، پہلے اپنے لیے، والدین کے لیے، پھر اپنے عمل کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے والد اپنی اولاد کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ اور آخری حصہ ہے انی تبت الیک و انی من المسلمین، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی پہلے جیسے بھی جیتا رہا، اب میں توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے حضور جھکنے والوں کا حصہ بنتا ہوں۔ یہ دعا کا ذکر کیا، پھر فرمایا اگلی آیت میں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں 40 سال کی عمر میں یہ محبت اور اخلاص سے دعا کرنے والے، کہ جن کے نیک عمل ہم قبول فرماتے ہیں اور ان کے جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے درگزر فرماتے ہیں، اور یہی جنتیوں میں سے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ دعا مانگنا بھی گویا یہ اگلی آیت خوشخبری دے رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا اتنا مقبول ہے کہ اس دعا کو مانگنے والوں کے جو نیک عمل ہیں وہ قبول ہیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور انہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائے گا۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں قوم عاد کا ذکر ہے، جس کے ساتھ سورت منسوب ہے، سورت الاحقاف۔ اور جب انہوں نے عذاب کی کیفیت طاری ہوئی، جو کہ آندھی کا عذاب تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جیسے آندھی چلی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے کہا، یعنی ایک قسم کا طعن کیا نبی پر کہ یہ تو کوئی عذاب شذاب نہیں ہے، یہ تو بڑا اچھا جو ہے نا ماحول بن رہا ہے، پیارا موسم بن رہا ہے، اور یہ بارش برسنے والی، بل ہوا مستعجلتم بہ، تو نہیں یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ نبی نے یہ جواب دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ تیز آندھی تھی کہ جس کے اندر دردناک عذاب تھا، یعنی ہوا تھی بظاہر لیکن عام ہوا نہیں تھی، وہ اللہ کے غضب والی ہوا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بارش کا ماحول بنتا یا جیسے ہوا چلنے لگتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوتا، پریشان ہو جاتے، تو ہم پوچھتے کہ آپ اتنے گھبرا کیوں جاتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ریح فیہا عذاب علیم، اللہ نے فرمایا ہے کہ کبھی ہوا نہیں ہوتی، اس کے اندر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، قرآن کہتا ہے اللہ کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ آخری رکوع میں پھر جنات کے قرآن سننے کا ذکر ہے اور قرآن کے سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے متوجہ کیا جنوں کے ایک گروہ کو کہ وہ آپ کا قرآن سنیں، فلما حضروا، جب وہ حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے قرآن کو سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین، اور جب وہ آپ سے لوٹے تو وہ خود گویا آپ سے جاتے ہوئے مبلغ بن کے آپ کے پاس سے گئے، اپنی قوم کو بھی تبلیغ کرتے رہے وہ جن۔ اور علامہ خفاجی مصری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنوں کا تعلق ہے تبلیغ کے حوالے سے، جنوں کا حاضر ہونا ہے، وہ مکی زندگی میں 6 دفعہ ہے، اور اس میں سے پہلی دفعہ یہ، اور پھر مدینہ میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں بھی جنات کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ پہلی وادی نخلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، 10واں سال تھا آپ کے اعلان نبوت کا، اور آپ کی عمر مبارک کا یہ 50واں سال تھا معراج سے پہلے، اور آپ کے 2 عظیم رشتوں کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب جو حضور کا دفاع فرماتے رہے جب تک زندہ رہے، تو اس سال وہ بھی فوت ہو گئے، اور آپ کی محبوب زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا بھی وصال ہو گیا، تو اس لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، حضور کے لیے دکھ کا سال تھا کہ یہ 2 سہارے جو ہے اللہ کے حکم سے چھن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو باہر تبلیغ کے لیے جانے کا حکم فرمایا، تو آپ طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے بھی ظلم کیا، پتھر مارے،
تو وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے یا صبح کی نماز؟ جب آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ کے حکم سے جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے قرآن کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جو دل تھے قرآن کے نور کے لیے انہیں منور کیا اور وہ ایمان لے آئے، اس کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ تو طائف والوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جنوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جن کا کلمہ پڑھنا ممکن نہیں تھا انہوں نے پڑھ لیا۔ جنوں کے ساتھ تعلق انسان کا یہ خرق عادت کاموں میں سے ہے، یہ ایک معجزاتی شان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور آخر میں چونکہ یہ اسی زمانے کا نزول ہے سورہ مبارکہ کا کہ جب ظلم اپنی انتہا پہ تھا اور طائف والوں نے بھی ساتھ ظلم کیا، تو آخری حکم وہی ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو آپ کو صبر کی تلقین فرمائی گئی اور پہلے ان اقوام کے حال بھی ساتھ سنائے گئے کہ اسی طرح تکذیب کا سلسلہ بھی ہوتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی کا پھر اظہار بھی اور نزول بھی ہوتا رہا۔ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے، اگر تینوں صورتیں پھر مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں والے جو مضامین ہیں ان میں جہاد کا ذکر بھی ہوتا ہے، مدنی صورتوں کا ایک اہم موضوع، اور ساتھ منافقین کا ذکر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہراً جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ مرنے کے لیے تو تیار نہیں تھے، تو جینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا کہ ہماری فائدہ حاصل کر لیں مسلمانوں سے۔ لہذا جب بھی جنگ کا معاملہ ہوتا جہاد کا تو منافق جو ہے وہ چھپ جاتے۔ ان تینوں صورتوں میں منافقوں کے اس برے عمل کا اور جو انداز تھا اس کو بھی ذکر فرمایا گیا۔ تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نام اس میں گرامی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کا اس میں ذاتی دوسری آیت میں لیا گیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا ذکر ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور پھر قرآن پر ایمان لائے، وہو الحق من ربہم، اور یہ کتاب مجید حق ہے رب کی طرف سے۔ تو جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور پھر قرآن کے ساتھ جمع رہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کے جو حالات ہیں انہیں بہتر فرما دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذاتی نام ہے، ویسے آپ کے صفاتی نام تو بہت زیادہ ہیں قرآن کریم میں، لیکن آپ کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 دفعہ ہے قرآن کریم میں، اور ان میں سے 2 دفعہ آج ہم نے پڑھا ہے، ایک یہ سورۃ محمد میں ہے اور آگے سورۃ الفتح کے آخر میں آخری آیت میں بھی محمد الرسول اللہ آپ کا اس میں گرامی ہے، اور 2 دفعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ایک دفعہ سورۃ آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور پھر آپ کا اس میں گرامی سورۃ احزاب میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے، قتال جہاد کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کی اگلی آیات میں جہاد کا حکم ہے اور بہت سختی کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کیونکہ یہ مدنی زندگی کے وہ ایام ہیں کہ جب کفار کے ساتھ جنگ کا حکم تھا، تو جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑا دو، بہت ہی شدید حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا جب انہیں خوب قتل کر لو تو پھر انہیں کس کر باندھ دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد یا احسان کر کے چھوڑ دو جو قیدی ہوں، اور یا ان کا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ اور پھر ایمان والوں کو حکم ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم صرف سو کر اور لیٹ کر دعائیں مانگتے رہیں کہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں، اس کے لیے جدوجہد دین کے قیام کے لیے اپنے وجود پر ہو یا معاشرے پر ہو، اپنے طور پر انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور پھر یہ بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اگر تم ایک دفعہ عزم اور ہمت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، پھر خالق کائنات تمہارے پاؤں متزلزل نہیں ہونے دے گا۔ آگے پھر جنت کا ذکر ہے، اور جنت کے جو مختلف نعمتیں ہیں ان کو بیان فرمایا گیا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہیں جس میں جو پانی ہے وہ کبھی
بدبو نہیں دیتا اور کبھی بدمزہ نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ وہ تازہ پانی ہے ان نہروں کا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں، ایسا دودھ کو کبھی ذائقہ نہیں بدلتا، جیسے دودھ پڑا پڑا بد ذائقہ ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، فرمایا وہ دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں ہیں جو لذت بخش ہے پینے والوں کے لیے۔ وانہار من عسل مصفی، اور پھر کچھ نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا شہد ہے۔ تو یہ نہریں ہیں جنت کی، پانی کی نہریں الگ ہیں اور دودھ کی الگ ہیں، شراب کی الگ ہیں اور شہد کی الگ ہیں۔ تو یہ جو جنتیوں کے ٹھکانے ہیں ان کو بیان فرمایا گیا۔ پھر منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کا جو خصوصاً جہاد سے اور جنگ سے بھاگنا ہے اس کو بیان فرمایا گیا کہ جب جنگ کی خبر سنتے ہیں، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی، کہ جو منافق ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پھر جہاد کرنا ہے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ اور مرض ہے، کہ وہ تکتے ہیں آپ کی طرف جیسے دیکھتا ہے وہ شخص کہ جس پر موت کی غیشی طاری ہو، نظر المغشی علیہم الموت، جیسے مرنے والے ہو، یعنی جنگ کی بات سن کر ان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو اندر سے مسلمان نہ ہو تو اس کے لیے پھر جسمانی تکلیف، اور خصوصاً جب اپنی جان خطرے میں ڈالنا پڑے تو وہ بہت ہی ناقابل برداشت تھا، بلکہ ناقابل تصور تھا ان کے لیے۔ اور پھر اس میں دوزخ اور اس کے عذاب کی تفصیل ہے سورہ مبارکہ میں، اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ وہ اچانک آ جائے؟ اس کی بہت سی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں جو ہیں، چھوٹی نشانیاں بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں باقی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، جن کا پہلے ذکر ہوا صورت نمل میں۔ یہ دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا زمین سے، اور یہ صفا کی پہاڑی کے قریب سے نکلے گا، یا دوسری روایات بھی ہیں اس کے نکلنے کی جگہ کے حوالے سے، اور وہ کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ، بولے گا بھی وہ جانور۔ اور دوسرا حضرت مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اور پھر کفار کی طرف سے وہ دجال کا آنا، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی علامات جو ہیں ان میں سے بہت سی جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں، اور قرآن نے بھی کہا فقط جاء اشراطها، بہت سی نشانیاں تو پہلے ہی قیامت کی آ چکی ہیں۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت اب قریب ہے، کیونکہ آخری نبی اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی جو کتاب ہے یہ تمام کتابوں کی خاتم ہے اور خاتم ہے، تمام کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ کتاب محفوظ ہے، انا لہ لحافظون۔ تو یہ خود اعلان ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو اب انسانیت پر قیامت ہی آئے گی، اب نیا نبی اور نئی کتاب نہیں آنے والی۔ تو اس کے بعد مختلف ان گناہوں کا ذکر کیا گیا جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے، اور وہ گناہ یہ ہیں: ایک زمین میں فساد پھیلانا، اور دوسرا قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ نے انہیں بہرا بھی کر دیا اور اندھا بھی کر دیا، یعنی حق کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے۔ اور آخری رکوع میں پھر منافقین کا ذکر بھی ہے، فی قلوبہم مرض کے لفظ کے ساتھ، اور اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے پھر روح ایمان اور اسلام بتائی گئی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ روح ہے پورے اسلام کی، اللہ کی مکمل اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت۔ اور آخری آیت جو ہے وہ جہاد ہی کا ایک اور پہلو بیان فرماتی ہے، یعنی صورت میں جہاد بالنفس بیان ہوا، جان سے جہاد، لیکن آخر میں مالی جہاد کا ذکر بھی ہے، یعنی پیسہ بھی ظاہر ہے، پیسے نہ ہوں تو جہاد نہیں ہو سکتا، اسلحہ خریدنے کے لیے بھی پیسے ضرورت ہے۔ مجاہدین جن کو آپ بھیجیں گے جہاد پر تو ان کے بچے پالنے کے لیے بھی آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے، تو یہ بنیادی ضرورتیں تھیں۔ تو فرمایا گیا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، فرمایا کہ تمہیں بلایا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کچھ لوگوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، تو جس نے کنجوسی اختیار کی اس کا اپنا نقصان ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو اور فقیر ہو۔ اور یہ آیت جو ہے، اگلا حصہ، آخری حصہ اس آیت کا، وہ بہت زیادہ یعنی بار بار پڑھنا بھی چاہیے،
اور اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے جو اعلان فرما رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے اور نفس کی خواہش میں لگے رہو گے، نفس کی خواہش کی تکمیل میں، تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے آئے گا، انہیں غلبہ عطا فرمائے گا اور تمہارا نشان تک نہ ہوگا۔ ثم لا يكونوا امثالکم، تم جیسا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو غالب کر دے گا۔ تو ہماری جو کیفیت ہے، لگتا ہے اسی نافرمانی کی کیفیت ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ پوری امت مسلمہ کے جتنے ممالک ہیں آپ دیکھیں، سوائے اپنے ذاتی اقتدار، کسی کو فکر نہیں کہ جو حکومت وہاں قائم بھی ہے کہ اس میں اللہ کا نظام بھی نافذ ہے، قرآن نافذ ہے، اللہ کے حکام، اس کے محبوب علیہ السلام کی جو ارشادات ہیں ان کے مطابق چل رہی ہے، خلافت علی منہاج نبوہ ہے، تو الا ماشاء اللہ کہیں بھی یہ پوزیشن نہیں ہے، تو لہٰذا پھر تو اقتدار ہو گئے اور دنیا ہی ہو گئی۔ تو مسلمان کو تو جب بھی اقتدار ملے گا، قرآن نے کہا وہ اسلام کو نافذ کرے گا، اپنا حکم نافذ نہیں کرے گا، خود چھوٹا ہوگا، قانون بڑا ہوگا، اور قانون وہ جو اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ فتح ہے، اور یہ فتح کی خوشخبری جو ہے پہلی آیت میں ہی دی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ یہ موقع ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ جو ہے یہ 6 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ فرما رہا ہوں، تو آپ عمرے کی تیاری کر کے غلاموں کو لے گئے، کفار مکہ نے روک دیا حدیبیہ کے مقام پہ، اللہ کے حکم سے ہی آپ رکے، کفار نے اندر نہیں آنے دیا، تو وہاں پہ معاہدہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریش مکہ کا، اور اس معاہدے کو جو بہت بڑا تاریخی معاہدہ تھا، اور ظاہراً جتنی شرائط کفار نے رکھی تھی ان پر معاہدہ کیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا مسلمان بظاہر تو پریشان ہوئے، ظاہر ہے کہ ہم نے ان کی ساری شرطیں مان لی ہیں، اپنی کوئی نہیں منوا سکے، اور انہی کے شرائط پر ہی صلح کر کے جا رہے ہیں، تو یہ ظاہراً ایسا تھا جیسے اس میں شکست ہو، لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، تمہیں مبارک ہو، یہ بہت بڑی فتح کی نوید ہے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ یہ 10 سال کے لیے ٹروس تھا، یعنی صلح کا معاہدہ تھا کہ مسلمان اور جو کفار مکہ ہیں آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے، تو وہ جنگ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کئی اور میدان کھول دیے مسلمانوں کے۔ سب سے بڑا یہ کہ خود اہل مکہ اور اہل مدینہ آپس میں آنے جانے لگے، تو وہ جو مکہ کے اندر لوگ تھے انہیں اسلام کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور اللہ نے بہت جلد ان کے جو ہے دلوں کی جو دنیا ہے وہ بدل دی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب یہ خطرہ ٹل گیا تو مسلمانوں نے اپنے دوسرے دشمن جو تھے، ایک طرف یہود تھے اور دوسری طرف جو قبائل تھے، یعنی جو بدو قبائل تھے، یہ خطرہ تھے اسلامی ریاست کے لیے، لہذا 7 ہجری میں اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر میں فتح عطا فرمائی، یعنی یہود پر غلبہ پا لیا، اور پھر اس کے بعد جو قبائل تھے ان پر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ تو اس طرح یہ جو بظاہر شکست والی کیفیت تھی، اللہ نے نوید سنائی، اور وہ نوید بہت جلد دیکھ لی کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا یہ صلح۔ اور اس صلح کی جو خلاف ورزی ہے وہ بھی کفار نے خود کی، کہ انہوں نے جو بنو بکر تھے ان کے حلیف، انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں کے حلیف پر، بنو خزاعہ پر، اور یہ بھی یہ ظاہر اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی کہ 10 سال تک کسی نے دوسرے کے خلاف عملی طور پر جنگ میں شامل نہیں ہونا تھا، لیکن کفار نے شامل ہو کر اس معاہدے کو توڑ دیا۔ پھر وہ صورت نازل ہوئی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، براءہ، صورت براءہ یا صورت توبہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے لہٰذا ان کے ساتھ اب معاہدہ ختم۔ تو وہ معاہدہ جب ختم ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو وہ مکہ کا جو، بلکہ اس کے بعد پھر طائف کا اور یہ پورا ایریا جو اس وقت تک مخالفین یا مشرکین کے پاس تھا، تو فتح مکہ اور پھر غزوہ طائف اور غزوہ حنین کے بعد یہ پورا ایریا بھی اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، اور اس طرح پورے عرب پر اسلامی ریاست جو ہے اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو یہ سورہ مبارکہ، اس میں سورۃ فتح جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی، اور جب غلاموں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کیونکہ یہ خبر ملی تھی جب آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے،
تو انہیں دیر ہو گئی تو یہ خبر پھیلی کہ شاید انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جتنے 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی اور انہیں آپ کے ساتھ بیعت کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ بیعت یہ تھی اگر حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں تو جب تک ہم ان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہیں دراصل وہ اللہ کی رب العزت کی بیعت کر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یہ بہت بڑا شرف تھا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کو اپنی ذات گرامی کے ساتھ بیعت قرار دیا۔ اور پھر آگے آیت ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کی ہے ان سے اللہ راضی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری بھی انہیں عطا ہوئی۔ اور پھر یہ جو جنگ کی کیفیت نہیں بنی، یعنی ظاہر جنگ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ کفار نے مسلمانوں کو روکا، تو مسلمان زبردستی بھی کر سکتے تھے کعبہ میں جانے کی کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے تو نہیں آئے، لیکن تم کیوں روکتے ہو اللہ کے گھر سے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں روک دیا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ آگے پھر اگلی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مکہ میں کچھ وہ مسلمان بھی موجود تھے، کمزور عورتیں بھی اور بچے بھی، یا ایسے لوگ کہ جو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے اور اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر جاتے مدینہ کی طرف۔ تو اللہ فرماتا ہے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے جنگ نہیں ہونے دی۔ جو صلح حدیبیہ ہو گئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا تو فرمایا ہم نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، ان کے ہاتھ تم سے روک دیے بطن مکہ میں، یعنی وادی مکہ میں۔ آگے ہے کہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، کہ اگر نہ ہوتے مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، کیونکہ وہ اندر مسلمان تھے، خود مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں تھا، تو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو پھر تم رون ڈالو گے انہیں ناسمجھی میں، یعنی ظاہر جب مکہ پہ حملہ ہو جاتا تو پھر تو کہتے ہیں کہ وہ ہر کوئی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو جب خصوصاً مسلمان جانتے بھی نہیں تھے کہ کون ہیں جو اندر سے مسلمان ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تم لا علمی میں انہیں نقصان پہنچا دیتے، اس لیے ہم نے ان مردوں اور عورتوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جنگ نہیں ہونے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل تھا اور اس کی حکمت کا یہ اعلان ہے جو قرآن کریم میں فرمایا۔ اور پھر آخری رکوع میں ایک اور چیز کا جواب دیا گیا، چونکہ مسلمان آئے تو عمرہ کرنے تھے، حضور نے خواب بھی دیکھا تھا عمرے کا، اور اب معاہدہ کر کے وہاں سے واپس چلے گئے اور عمرہ نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، تم انشاءاللہ مسجد حرام میں ان قریب داخل ہوگے امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو یا حلق کرواؤ گے یا قصر کراتے ہوئے، لا تخافون، اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لہذا اگلے سال جو ہے 7 ہجری میں مسلمانوں نے پھر عمرہ کیا اور بڑے سکون کے ساتھ عمرہ کیا، یعنی جہاں جانے کا بھی امکان نہیں تھا وہاں پرسکون ہو کر عمرہ، اللہ تعالیٰ کی جو مناسک ہیں عمرے کے وہ ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اعلان ہے۔ اس خواب کی وہ تعبیر اللہ نے ارشاد فرما دی۔ آخری آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم گرامی لے کر آپ کی رسالت کا اعلان کیا گیا اور آپ کے ساتھ والوں کی خوبی بیان کی۔ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کے اخلاص کی گواہی ہے جو قرآن نے دی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں میں آپ کو سجدہ کے نشان نظر آئیں گے۔ یہ ماتھے پہ سجدے کے نشان نہیں، چہرے میں سجدے کے نشان۔ سیماہم فی وجوہ، یعنی جو سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے میں نور پیدا فرما دیتا ہے، اس نور کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ حجرات ہے، اور حجرات کا لفظ بھی اس کی آیت میں ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، کمرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو بیوت تھے، جو حجرات تھے آپ کی ازواج مطہرات کے، یہ ان کا ذکر ہے، اور حضور کے حجروں کے نام پر ہی پھر سورت کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اجتماعی زندگی ہے مسلمانوں کی، اس کے حوالے سے بڑے اہم احکام ہیں، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں
ریاست اسلامی کے لیے جن قوانین کی ضرورت تھی وہ ارشاد فرمائے گئے، تو لہٰذا اس سورہ مبارکہ میں بھی بہت سے احکام بیان فرمائے گئے، اور ان میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق مرکز ملت کے ساتھ، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی ادب محبت والا ہونا چاہیے۔ لہٰذا پہلی آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا ادب تعلیم فرمایا گیا کہ آپ تشریف فرما ہو تو آپ کی موجودگی میں اونچی آواز سے گفتگو بھی نہ کرو، اور ایسے بھی نہ بولو جیسے آپس میں روٹین میں انسان بولتا ہے، کبھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو فرمایا آپ کی موجودگی میں اس طرح کی جو بے ادبی والی کیفیت ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر کہا کہ حضور کے دروازے کے باہر آئیں تو آوازیں بھی نہ دیا کرو، حضور باہر خود تشریف لائیں تو زیارت کر کے جو بھی مدعا ہو جو بھی بات ہو وہ کر لیا کرو۔ حضور کو تکلیف دینے سے بھی منع کیا کہ آپ کو گھر سے بلایا نہ جائے۔ اور یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو تعلق ہے یہ پہلی چیز ہے۔ کسی بھی اس مسلمانوں کی ریاست جب بھی قائم ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص شان ہے، عظمت ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور دوسری چیز ہے کئی احکام بیان ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، یگانگت ہے، ان کی جو آپس میں ایک تعلق ہے پیار محبت کا، جو چیزیں ان کو متاثر کر سکتی ہیں ان سب سے بھی منع فرمایا گیا۔ وہ کام نہ کرو جس سے یہ جو باہمی پیار محبت ہے متاثر ہو جائے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو نہ پھیلایا کرو، کیونکہ یہ جو افواہیں ہیں یہ بہت کام خراب کرتی ہیں۔ کسی بھی حکومت، ریاست، کسی بھی معاشرہ جہاں مسلمان یا انسان رہتے ہوں، سنی سنائی بات اور افواہیں اور رومرز جو ہیں وہ اتنی غلط فہمیاں پھیلاتی ہیں کہ پھر اس کے بعد بہت بڑی جنگ و جدل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لہذا سنی سنائی بات پہ کسی بھی قسم کا رد عمل دینے سے منع فرمایا۔ اور دوسرا حکم ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، لا یسخر قوم من قوم، کیونکہ مذاق بظاہر تو چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن دوسرے کے دل میں رنجش اور پھر میل پیدا ہو جاتا ہے، پھر غصہ، اور یہ آپس میں دشمنی کی بہت گہری اور طویل دشمنی کی بنیادیں بن سکتی ہیں ان بظاہر چھوٹی سی باتوں سے۔ پھر فرمایا لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ، دوسرے کے عیب اس کے منہ پر بیان کرنا جو ہے اس کو تلمزوا انفسکم، لا تلمزوا انفسکم کی صورت میں منع کیا گیا۔ اور تیسری چیز بلکہ چوتھی ہو جائے گی ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی بظاہر معمولی باتیں ہیں لیکن اللہ کا کلام اترا ہے ان احکام کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اندر جو ایک باہمی پرامن بقائے باہمی کی بنیادیں ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ بدگمانی نہ کیا کرو کہ یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتا یا اس کے دل میں میرے لیے اچھا نہیں ہے، تو دل جانے اور دلوں کو جاننے والا جانے، ہمارا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اور اگلی چیز فرمایا لا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈا کرو، ٹوہ لگانا، دوسرے کی بات کو سننے کی کوشش کرنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج کل تو اس حوالے سے بہت زیادہ بے احتیاطی ہے کہ ہم اگلے کی ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں اور پھر آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ عیب ڈھونڈنے کی بہت بری شکل ہے جو آج کل ہمارے لیے آسان بھی ہو گئی ہے۔ اور ولا یغتب بعضکم بعضا، اور پھر غیبت سے منع فرمایا۔ تو اسلامی ریاست کی یہ دوسرا اہم پہلو ہے کہ جن چیزوں سے باہمی پیار محبت متاثر ہو سکتا ہے ان سے بچا جائے۔ اور تیسرا اہم حکم ہے کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی قوم، قبیلے یا کسی اور نسبت کی وجہ سے کسی کو کم تر نہ سمجھا جائے اور کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل نہ سمجھے۔ سب کا باپ بھی ایک ہے اور سب کی ماں بھی ایک ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب مساوات نہیں ہوتی، کوئی اپنے آپ کو کسی قوم یا قبیلے کی وجہ سے اعلیٰ و افضل سمجھے تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، اور غریب آدمی کے لیے سارا قانون ہوتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، اعلیٰ و افضل وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ باقی قوم قبیلے اللہ نے شناخت کے لیے اور تعارف کے لیے پیدا فرمایا۔ اور پھر یہاں بھی منافقین کا ذکر ہے جو کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، تو اللہ فرماتا ہے تم یہ نہ کہو کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ جو منافقین عربی کہتے ہیں بدو کہ ہم ایمان لے آئے،
تو فرمایا آمنا نہ کہو، اسلم نہ کہو کہ ہم ظاہراً ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، کیونکہ اندر کا اللہ کو پتہ ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا ہے۔ اور پھر ایک اہم آیت ہے جو ایمان کی روح کو گویا بیان کر رہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، فرمایا کامل ایماندار وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ رب العزت پر، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی منافقین جیسی کیفیت ہو تو یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے ظاہراً اطاعت ہو، اسی طرح دل بھی مطمئن ہو اللہ رسول کے احکام سن کر، کسی قسم کی اندر جو ہے وہ پریشانی اور ناپسندیدگی کا اظہار اور خیال پیدا نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے دل بھی جھکا ہو اور اپنی زمین بھی جھکی ہو۔ اگلی 3 صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، سورۃ قاف، سورۃ زاریات اور سورۃ طور۔ اور مکی صورتوں والے تینوں موضوعات جس کو ایمانیات ثلاثہ کہیں، توحید، رسالت اور یوم آخر، لیکن اس میں جو فوکس ہے وہ یوم آخر پہ۔ ویسے یہ موضوع آگے چلتا ہے سورۃ واقعہ تک، کل ہم انشاءاللہ سورۃ نجم پڑھیں گے، سورۃ قمر پڑھیں گے اور سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ۔ تو سورۃ واقعہ تک یہ سب مکی صورتیں، سورۃ قاف سے شروع ہو کر یہ مکی صورتیں ہیں، اور سب کا موضوع یوم آخر ہے، قیامت۔ اور پھر قیامت کا ہر لحاظ سے ذکر ہوا، قیامت میں اللہ کی نعمتیں پانے والوں کا بھی ذکر ہوا، نعمتوں کا بھی ذکر ہوا، اور پھر جن کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے ان کا بھی ذکر ہوا۔ تو یہ یعنی غالب موضوع جو ہے ان 3 میں سے جو مکی موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور یوم آخر میں سے، تو یہاں غالب موضوع یوم آخر ہے۔ سورۃ قاف کا آغاز ہی بتا رہا ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ قسم ہے قرآن مجید کی کہ یہ کفار جو ہیں اس پر حیران ہیں کہ انہی میں سے ایک شخص آیا انہیں ڈرانے کے لیے۔ یعنی یہ اعتراض قرآن میں پیچھے بھی ذکر ہوتا رہا کہ ہم میں سے ہی کوئی شخص کیسے آیا، کوئی فرشتہ آتا، کوئی فلاں ہوتا فلاں ہوتا۔ تو یہ ایک شے ان کے لیے ایک ھذا شیء عجیب والی کیفیت تھی۔ تو پھر ان کے لیے جو ناقابل فہم چیز ہے وہ یہ ہے، کیا ہم مر جائیں گے اور پھر مٹی ہو جائیں گے، اور مر کے مٹی ہو کے اور پھر تم کہتے ہو کہ دوبارہ ہم ایک دفعہ کھڑے ہوں گے اور اپنے عملوں کا حساب دیں گے۔ تو یہی قیامت کے دن پہ انہیں جو اعتراض تھا یا ان کی سمجھ اور فہم سے باہر تھا، اس کو بیان فرمایا گیا۔ پھر آگے اس کے دلائل بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، آسمانوں کو بنایا ہے، پھر آسمان اور اس میں ستارے اور ساری چیزیں ذکر فرمائیں، تو جب وہ اتنی کائنات بنا سکتا ہے تو افعینا بالخلق الاول، تو تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ ایک دفعہ بنا کے تھک گیا ہے، اب دوبارہ نہیں بنا پائے گا؟ فرمایا وہ تھکنے سے پاک ذات ہے، لہذا اس نے ایک دفعہ بنایا ہے تو کئی دفعہ بھی وہ بنا سکتا ہے۔ اور اس پر پھر دلائل بیان کیے گئے یوم آخر پر، اور خصوصاً پاس بعد الموت پر۔ اور پھر کئی چیزیں اس میں اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ 2 فرشتے انسان کے دائیں بائیں کندھوں پر موجود ہیں، جو عمل بھی وہ کرتا ہے یا جو بات بھی کرتا ہے تو یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ لہذا اپنے عمل کے بارے میں بھی اور اپنے قول کے بارے میں بھی بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آگے متقین کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس کون سے انعامات موجود ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ھذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، کہ قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے اور وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ یہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے حوالے سے کہا گیا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ اب دل والا تو ہر کوئی ہے، فزیکلی تو سب کا دل موجود ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قرآن اس کو نصیحت عطا فرمائے گا جو دل والا ہو۔ تو دل سے مراد دل بینا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ اللہ سے دل کا نور طلب کرنا چاہیے، صرف آنکھ کا نور کافی نہیں ہوتا۔ یہ راستے تو دکھا سکتا ہے لیکن اللہ تک پہنچنے والی منزلوں کی روشنی اندر سے پھوٹتی ہے۔ تو دل بینا کا ذکر ہے کہ جن کے دل میں روشنی ہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔
پھر فرمایا او القى السمع وهو شہید، یا اگر ابھی دل والا نہ بنا ہو، اگر کان والا بھی بن گیا ہو تو پھر بھی قرآن اس کو نصیحت عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی کان والے سے مراد ہے متوجہ ہو کے سننا، جیسے آپ حضرات الحمدللہ اور یہ گناہ گار بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سننے سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کی بات جس نے توجہ سے سن لی، اللہ فرماتا ہے یہ بھی اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ان دلوں کے لیے پسند فرما لیتا ہے جو توجہ سے اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھ بھی جائیں۔ آگے پھر ذکر ہے موت و حیات کا، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے بارے میں ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت جو ہے ما حفظت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بها کل جمعہ، یہ پوری صورت میں نے حضور سے سن سن کر یاد کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی دفعہ حضور نے یہ صورت پڑھی، کب پڑھتے تھے؟ فرمایا ہر جمعہ کو حضور علیہ السلام کا خطبہ اس صورت پر مشتمل ہوتا تھا، اس میں قیامت کا ذکر ہے، یوم آخر کا ذکر ہے، تو حضور علیہ السلام یعنی جگانے کے لیے اپنے غلاموں کو قیامت یاد دلاتے تھے۔ تو اتنی دفعہ فرمایا آپ نے اس صورت کو پڑھا ہے کہ سن سن کر مجھے پوری صورت یاد ہو گئی۔ اور ساتھ ایک اور حقیقت کو بھی بیان کیا، قالت وکان تنورنا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا، یہ چونکہ خاتون ہیں تو کہتی ہیں کہ حضور کا تنور آپ کی ازواج مطہرات کا اور ہمارا ایک ہی تنور تھا جس پر روٹیاں لگاتے تھے، تو لہٰذا حضور کی ازواج میں سے بھی کوئی ہوتی یا زیادہ ہوتی اور میں بھی، ہم سب مل کر جہاں روٹیاں لگاتے، تو یہ ایک قرب بھی حاصل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ، ہمیں یہ قرب بھی حاصل تھا۔ پھر پوری صورت حضور سے سن کر یاد کی۔ پھر آگے صورت زاریات ہے اور پھر صورت طور ہے، ان دونوں کے بھی وہی غالب موضوع قیامت ہے، ورنہ توحید اور رسالت اور قرآن کا ذکر خیر بھی موجود ہے۔ زاریہ یہ تیز ہواؤں کو کہتے ہیں جو گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں ہوں، اور اس میں 4 قسم کی ہواؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ان کی قسمیں اٹھائیں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، اور یہ 4 قسموں کے بعد فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے اور یقیناً جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا۔ یعنی وہی جیسے عرض کیا ہے کہ قیامت پر زور ہے ان سب صورتوں میں، تو قسمیں اٹھا کر قیامت ہی کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہے ہوں گے انعامات سے، آخذین ما آتاہم ربہم، رب دے رہا ہوگا وہ لے رہے ہوں گے، اس منظر کو بیان فرمایا اور ان کی خوبیاں بیان فرمائی کہ وہ متقین جو جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، تو وہ کس بنیاد پر ہوں گے، کیا عمل تھے ان کے ایسے، تو ان کے عمل بیان فرمایا وہ رات کو سوتے کم تھے اور جاگتے زیادہ تھے، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے۔ سحری کے وقت اگر تہجد کے لیے بندہ نہ بھی اٹھ سکے تو آنکھ کھل جائے تو استغفار کر کے ہی سونا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایمان والوں کی صفت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اجر پانے کا ایک حوالہ ہے۔ پھر فرمایا ان کے مال میں اللہ نے سائل کا اور محروم کا حق رکھا تھا، لہذا وہ انعامات حاصل کریں گے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو ان کی صفات بیان فرمائی گئی۔ پھر اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور جو فرشتے انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے اس کا ذکر ہے، اور وہی فرشتے جو انہیں خوشخبری دینے آئے وہی فرشتے ان کے ساتھ ہی ان کے بھتیجے کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے بھی آئے تھے۔ یعنی ایک ہی جماعت تھی فرشتوں کی، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی بشروہ بغلام علیم، اور پھر ساتھ آگے چل پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو اخلاقی کرپشن اور بدعنوانی کا شکار تھی، پھر ان پر جو پتھروں کا عذاب آیا، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، بلکہ اس کو یعنی مٹی کے پتھر، یہ مٹی کے وہ سخت کنکر یا جس کو ہم وٹا کہتے ہیں سرائکی میں، یہ پھینکے گئے، مارے گئے ان پر، اور پھر مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ کس کو لگنا ہے اس نے، تو یہ عذاب کی کیفیت اس کو بیان فرمایا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے،
پھر قوم عاد کا ذکر ہے جو سورۃ احقاف میں بھی تھا، پھر قوم سمود کا ذکر ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے ان اقوام کا، اسی حوالے سے چونکہ ان کے جو عذاب آئے، ان کی تکذیب سب کو بیان فرمایا گیا۔ اور آخری رکوع جو ہے اس میں ایک تو یہ اہم حکم ہے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھاتے رہیے، یہ جو نصیحت ہے یہ اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہے۔ تو یہ وہ اہم حکم ہے کہ اللہ کی بات کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ ایمان والوں کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے محفلیں سجاتے ہیں، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں لنگر کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، اللہ کا حکم یاد رکھنا چاہیے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو نصیحت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ اپنا سلسلہ اور کام جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کا فیض لوگوں کے دلوں کو ضرور انشاءاللہ مستفید کرے گا۔ اور پھر وہ ذکر ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور پھر یہ اہم اعلان بھی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا ہے اور وہ قوت والا ہے اور زور والا ہے، یعنی روزی دینے والا تو ہے لیکن تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ تو دینے والا ہے لیکن کوئی اور چھین نہ لے، تو فرمایا وہ دینے والا جو ہے سب سے بڑھ کے طاقتور بھی ہوئی ہے، لہذا جب وہ دینا چاہے گا تو ایک لقمہ بھی کائنات مل کے نہیں چھین سکتی۔ اگلی سورۃ مبارکہ جو آج کی ہماری آخری سورت ہے سورۃ طور، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں بھی شروع میں قسمیں ہیں اور قسموں کے بعد اعلان ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں، ہاں وہ خود کرم فرمائے اور اس سے حفاظت عطا فرمائے، ورنہ جو مجرم ہے فرمایا ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اس سے آگے پھر متقین کا ذکر ہے اور جنات، فی جنات النعیم، فی جنات و نعیم، جو اللہ کی بارگاہ میں یہ عظیم اجر پائیں گے، ان کا ذکر فرمایا گیا۔ اور پھر یہ اہم آیت ہے جو اس سے پہلے 2 دفعہ یہ گزر چکی ہے، یہ مضمون سورۃ مومن میں بھی اور اس سے پہلے سورۃ رعد میں بھی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیں گے اور ان کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ایمان والوں پر کرم فرمائے گا، ان میں ایک کرم یہ ہے کہ ان کے وہ بچے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوں گے ان کی اولاد میں سے، اگر وہ باپ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گے اپنے عمل میں، یعنی اتنا بلند مقام حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر ایمان میں کی حالت میں فوت ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی انہی کے درجے میں شامل فرما دے گا جس درجے میں وہ باپ دادا ہوں گے، اور یہ ان کے جو اعمال ہے گویا یہ اس کا فیض ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں جاری فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ایک خاص کرم ہے اس کا کہ اس میں شرط ہے ایمان کی، ہاں اگر خدا نخواستہ وہ ایمان سے ہی محروم ہو گئے پھر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو ایمان سے محروم ہے، تو اگر ایمان کی حالت میں فوت ہوئے اعمال میں کمی ہے تو اللہ اعمال کی کمی اپنے بابے اور دادے کی نسبت سے پوری فرما دے گا، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے باپ دادا کی اللہ ان کی اس نسبتاً نالائق اولاد کو بھی اگر ایمان کی حالت میں فوت ہوئی ہے تو ان کے ساتھ شامل فرما دے گا۔ یہ مضمون قرآن کریم میں 3 دفعہ خاص طور پہ بیان ہوا ہے، یہ آخری دفعہ ہے مصحفی ترتیب میں۔ اور پھر جیسے وہاں ذکر کا حکم تھا تو یہاں پھر ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے محبوب آپ سمجھاتے رہیے، نصیحت فرماتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن بھی نہیں اور مجنون بھی نہیں ہیں۔ اور پھر کفار کو چیلنج ہے جو کہ مکی صورت ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو فرمایا پھر اس جیسا کلام تم بھی لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر آپ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان ہو، پھر تو آپ بھی ایسا لکھ سکتے ہوں گے۔ اور پھر ان کو جو قرآن کریم نے سوال کیے ہیں خصوصاً ذہنوں کو اپیل کرنے کے لیے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ اتنے اکڑے ہوئے کیوں ہیں، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے زمین و آسمان کو انہوں نے بنایا ہے، یعنی جب یہ مانتے ہیں
کہ ہم نہ خود کو خود پیدا کر سکتے ہیں، نہ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر اس خالق کو کوئی نہیں کیوں نہیں مانتے جس کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اور وہ سچے نبی جنہوں نے ان کے ساتھ 40 سال گزار کے پوری حیات مبارکہ میں نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ کسی کے ساتھ دو نمبری کی ہے، اس سچی زبان اور اس امانت والے شخص سے اور ہستی سے ان کو اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو پھر کیا معنی ہے ان کو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، جیسے سورۃ یونس میں فرمایا کہ تمہارے درمیان یہ پاک زندگی گزار چکے ہیں، تو ان کی زبان پر کیوں شک کرتے ہیں۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تلقین اور تسلی جو آج کی پہلی مکی صورت میں بھی تھی، سورۃ احقاف میں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، بس بلا شبہ آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اپنے محبوب پر کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، یعنی آپ محفوظ ہیں، ہماری حفاظت میں ہیں۔ رب کی نظریں جس پر ہوں تو اسے کس چیز کی کمی ہو سکتی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اے محبوب تسبیح پڑھتے رہیے اپنے پیارے رب کی حمد کے ساتھ جب بھی آپ کھڑے ہوں، یعنی رات کے وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کسی بھی حصے میں اس کی تسبیح کیجیے، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب رہے ہوں، یعنی پوری رات جب بھی آنکھ کھلے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس حاضری کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق و شرف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد